السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندے نچیز ایک نئے درس کے ساتھ اجراء الظاہر کے بارے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اجراء الظاہر سے پہلے ہم نے کل 3 کلاس لیے تھے۔ ایک ظاہر اور نصب کی لغوی تحقیق، درس نمبر 2 میں ہم نے نصب اور ظاہر کی اصطلاحی تعریف کی تھی۔ درس نمبر 3 میں ہم نے ظاہر اور نصب کی پہچان کا طریقہ بیان کیا تھا۔ تو اجراء الظاہر سے پہلے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو دیکھ لیا جائے، پہلے ان مباحث کو سیکھ لیا جائے تو ظاہر کی اجراء میں ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے چلو شروع کرتے ہیں ظاہر کی اجراء۔ ہمارے پاس پہلی مثال جو ہے احل اللہ البیع، اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ ظاہر کیوں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ احلال البیع یعنی بیع کے حلال ہونے میں یہ ظاہر ہے کہ بیع جو ہے وہ جائز ہے۔ مثال نمبر 2 وحرم الربا، یہ آیت جو ہے یہ تحریم الربا میں ظاہر ہے کہ ربا حرام ہے۔ مثال نمبر 3 فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ مباح ہے، نکاح جائز ہے، یعنی یہ آیت جو ہے یہ اباحت النکاح میں ظاہر ہے۔ مثال نمبر 4 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوهُ، یہ آیت ظاہر ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے ان چیزوں میں، ان امور میں جس کی وہ حکم کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے ان امور میں وما نہاکم فانتہوہ، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے۔ مثال نمبر 5 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ آیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ زوج طلاق دینے میں مستقل ہے، یعنی طلاق کا اختیار جو ہے وہ زوج کے پاس ہے نہ کہ زوجہ کے پاس۔ مثال نمبر 6 فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے، یہ آیت ظاہر ہے سجود الملائکہ میں، یعنی یہ آیت جو ہے ملائکہ کے سجدہ کرنے میں ظاہر ہے۔ مثال نمبر 7 والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ آیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مطلقہ عورت اپنی آپ کو 3 حیض روکے رکھے۔ مثال نمبر 8 السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے فاقطعوا ایدیہما کہ پورے ہاتھ کو کاٹا جائے، پورے ہاتھ کے کاٹنے میں یہ ظاہر ہے۔ پھر حدیث نے اس کی تعین کی کہ کلائی سے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، لہذا فاقطعوا ایدیہما پورے ہاتھ کے کاٹنے میں ظاہر ہے۔ مثال نمبر 9 وآتوا الیتامی اموالہم، یہ لفظ یتامہ جو ہے یہ ظاہر ہے اس میں کہ اس سے مراد نابالغ بچے جن کے والد فوت ہو گئے ہو۔ لغیلان ابن سلمۃ لما اسلم وعنده 10 نسوة اختر منهن 4، وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 ويفارق سائرهن، اس حدیث میں لفظ ظاہر جو ہے وہ لفظ امساک ہے۔ دیکھیں یہ لفظ امساک جو ہے اس کا مادہ مسکا یمسکو ضربا یضربو سے ہے، لغت میں اس کا معنی ہے پکڑنا، تامنا، برقرار رکھنا، اور جب یہ لفظ امساک جو ہے یہ نکاح کے ساتھ بولا جائے تو وہاں پر دوام مراد ہوتا ہے، دوام النکاح،
यानी ज़ौजियत को बरकरार रखना मुराद होता है, ना कि नए सिरे से निकाह करना। तो यहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी आइलान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप इनमें से 4 जो भी हो उनको रोके रखें और बाकी जो है उनको फारिग कर दें। और जो 4 आप अपने पास को रोक रहे हैं अय्यम से का अरबान, तो यही आपके निकाह में बरकरार है, नए सिरे से निकाह नहीं करेगा। तो ये आयत जो है ये 4 ज़ौजियत के बरकरार रखने में ज़ाहिर है, और इस तरह ज़ाहिर है कि उसका निकाह जिस तरह पहले से दायम है, इस्तिसाब हाल भी इसी पर दलालत कर रहा है कि अब भी उनका निकाह बाकी है, कायम है, दायम है, सिरे से निकाह करने की ज़रूरत नहीं। वमिस्लुहु कौलुहु अलैहिस्सलाम, हदीस फ़िरोज़ुद्दैलमी, क़ुल्तु या रसूलल्लाह अस्लमतु व तख्ती उख्तान, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तर अय्यतहुमा शिअत। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मैंने इस्लाम लाया और मैंने 2 बहनों को निकाह में जमा किया है। तो मसला यह है कि अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करे और उनके निकाह में 2 बहनें हो तो ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है व अन तजमउ बैनल उख्तैन की वजह से हराम है। यहाँ पर भी ये आयत जो है ये ज़ाहिर है इसमें कि एक बहन को अपनी निकाह में छोड़ दे, इस बारे में नहीं कि जिस बहन को आप छोड़ रहे हैं निकाह में तो उस पर आप सिरे से निकाह करेंगे, इसमें नहीं, बल्कि यहाँ पर भी ये हदीस जो है दवामुन निकाह में ज़ाहिर है कि यही औरत जो आप छोड़ रहे हैं बस यही आपके निकाह में है, उसके साथ नए सिरे से निकाह करने की ज़रूरत नहीं।